فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم ناصف اور پروگرام ہے آپ کا سوال۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نکاح۔ اب جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں روز بروز بڑھتے زیادتی کے واقعات اور نوجوانوں کے باہمی تعلقات، لڑکیاں لڑکے، اور اس میں میڈیا نے جو سہولتیں باہم پہنچائی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ بات ہم اس پہ کرنا چاہتے ہیں کہ نکاح جو ایک مقدس رشتہ ہے اور اسلام نے جنسی خواہشات نوجوانوں کی اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے جس تعلق کو روا رکھا اور جائز رکھا، وہ آج بہت مشکل ہے۔ ہم آج کے پروگرام میں آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ نکاح کا تعلق اور نکاح کا رشتہ یہ کتنا آسان ہے، اسلام نے اس کو کتنا آسان رکھا تھا جو آج انتہائی پیچیدہ اور مشکل بنا دیا گیا۔ ہمارے ساتھ پہلے کی طرح موجود ہیں جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ہم ان سے نکاح کے بارے میں اور نکاح سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں اور جتنے آپ کے سوالات ہو سکتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ان سے رہنمائی لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ، آپ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ ہم روز دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں نکاح بہت مشکل بنا دیا گیا، جبکہ نکاح تو بہت آسان ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نکاح کے لیے ایک لمبی پلاننگ ہوتی ہے، اس میں ایک بڑا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے۔ لوگ ذہن میں رکھتے ہیں کہ نکاح اس انداز سے ہو، اس شان شان ہو کہ لوگ کہیں کہ بڑا ایک فنکشن تھا، کہیں ہمیں یہ نہ ہو کہ وہ فنکشن اچھا نہ ہو تو لوگ ہمارے بارے کیا کہتے رہیں گے۔ تو یعنی یہ ایک چیز ہے، اور دیگر بہت سارے عوامل ہیں۔ نکاح بہت مشکل ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ نکاح بہت آسان ہے، اسلام میں یہ پاکیزہ تعلق ہے، یہ بہت آسان ہے، اس پہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے آپ۔ تو مجھے یہ بتائیے گا، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ نکاح ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغت کے اعتبار سے لفظ نکاح کا معنی ہے الضم و تداخل، یعنی باہمی میل ملاپ، یعنی وہ چیز جس سے ایک مرد اور ایک عورت جو ہے وہ باہمی طور پر مل کر رہنے کا عہد اور عقد کرتے ہیں۔ اور شرعی اعتبار سے قرآن مجید کی آیات مبارکہ میں یا احادیث مبارکہ میں لفظ نکاح دو معنی کے اندر استعمال ہوا ہے۔ ایک کا معنی ہے عقد نکاح، یعنی جو نکاح کی تقریب یا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کو آپ عقد نکاح کہہ لیں۔ قرآن مجید میں زیادہ تر یہ لفظ جو ہے اسی معنی میں مستعمل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ۔ تو یہاں پر یہ عقد نکاح کے معنی میں مستعمل ہے۔ اور عربی زبان کے اندر لفظ آتا ہے ناکح امرأتہ، اور ایک لفظ آتا ہے ناکح فلانتن، کہ اس نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، یعنی اس کے ساتھ اس نے وطی کی اور جماع کیا، اور اگر یہ تعلق قائم کیا۔ اور اگر یہ لفظ آ جائے کہ ناکح فلانتن، اس نے فلاں عورت سے نکاح کیا، تو اس سے مراد عقد نکاح ہوگا۔ تو گویا کہ نکاح دو معنی میں مستعمل ہے، جس میں ایک عقد نکاح ہے اور دوسرا وطی یا جماع اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر لفظ نکاح صرف عقد نکاح کے معنی میں مستعمل ہوا ہے، وطی کے معنی میں مستعمل نہیں ہوا، اگرچہ وطی بھی اس کے اندر داخل ہے۔ یہ فتاوی کبریٰ کے اندر انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ ایک لفظ ہے الزواج۔ یہ جو لفظ الزواج ہے یہ بھی نکاح کا ہی ہم معنی ہے یا مترادف لفظ ہے۔ اس کا معنی بھی الاقتران والارتباط، یعنی کہ ملنا اور ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرنا، یہ زواج بھی اسی معنی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زوجین، یعنی مرد زوج، عورت کو زوجہ بھی کہتے ہیں اور زوج بھی کہا جاتا ہے۔ دونوں لفظ جو ہیں وہ خامند پر بھی استعمال ہوتا ہے لفظ زوج، اور بیوی پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ زوج کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے اپنی فریق کے ساتھ، یا عورت جو ہے وہ اپنے فریق کے ساتھ دونوں باہم مل کر جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو گویا کہ آپ اگر خلاصہ بیان کرنا چاہیں تو نکاح سے مراد وہ معاہدہ یا وہ ایگریمنٹ ہے جس کے بعد ان دونوں کے لیے ایک دوسرے سے لذت حاصل کرنا، جنسی سکون حاصل کرنا وہ جائز ہو جاتا ہے،
اور پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس میں ان کا نسب ثابت ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بن جاتے ہیں۔ اور پھر بہت سارے حقوق اور فرائض ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمائے ہیں کہ بہت سارے حقوق ہیں جو عورت کے ہیں اور بہت سارے حقوق ہیں جو مرد کے ہیں، اور اسی طرح دونوں کے فرائض بھی ہیں۔ اگر مرد جو ہے وہ حقوق حاصل کرتا ہے تو بہت سارے فرائض بھی اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اسی طرح اگر عورت حقوق حاصل کرتی ہے تو بہت سارے فرائض بھی اس کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ تو یہ شرعی اعتبار سے نکاح ہے۔ درست ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے لیے کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ مطلب ہم تو دیکھتے ہیں کہ مطلب جب نکاح ہوتا ہے تو وہ دلہا کو کچھ کلمے بھی یاد کرنا پڑتے ہیں، کچھ اس طرح کی اور چیزیں، تو کتنی چیزیں ضروری چیزیں ہیں جن سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں اگر ہو جائیں تو نکاح ہو جاتا ہے؟ جی، نکاح کے لیے دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر وہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو نکاح منعقد ہوگا، اور اگر نہیں ہوں گی تو پھر نکاح جو ہے وہ منعقد نہیں ہوگا۔ ان میں سے بعض کا نام ہے ارکان اور بعض کا نام ہے شرائط۔ تو ابھی فی الحال میں آپ کے سامنے ارکان بیان کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ رکن سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو کسی عبادت کا حصہ ہوتی ہے، جیسے نماز کے لیے رکوع رکن ہے، سجدہ رکن ہے، اور اگر یہ رکن نہ پایا جائے تو پھر وہ عبادت جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتی ہے، ثابت نہیں ہوتی ہے۔ تو نکاح کے لیے اہل علم نے 3 ارکان بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ زوجین کا معنی سے خالی ہونا۔ معنی کا مراد یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایسی رکاوٹ نہ ہو جس کی بنیاد پر نکاح نہ ہو سکتا ہو۔ مثلا اگر وہ ایک دوسرے کے محرم رشتہ دار ہیں تو نکاح نہیں ہوگا، بے شک وہ محرم نسب کی وجہ سے ہوں یا رضاعت کی وجہ سے ہوں یا وہ مصاہرت کی وجہ سے ہوں۔ تو اسی طرح ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ مسلمان ہے اور عورت کافر ہے، اس کا تو کتابیہ کے ساتھ نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر عورت مسلمان ہے اور مرد کافر ہے تو شرعی اعتبار سے وہاں پہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے ایجاب کا حصول، یعنی عورت کا ولی یا عورت کا سرپرست جو ہے وہ ایجاب کرے گا۔ ایجاب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کے ساتھ نکاح کر رہا ہے اس کو کہے گا کہ میں اپنی بیٹی جو ہے وہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، یعنی اس کو ہم پیشکش کہہ سکتے ہیں۔ پیشکش کہہ سکتے ہیں۔ تو عربی زبان میں کہتے ہیں جی زوجتک، کہ میں آپ سے اپنی فلاں بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ تو ہمارے ہاں بھی جو الفاظ بولے جاتے ہیں وہ عام طور پہ سرپرست یا ولی نہیں بلکہ ولی کا وکیل، جو بھی مولانا صاحب جو عالم دین نکاح پڑھا رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے فلانا بنت فلاں کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، اور وہ ولی سے پہلے اجازت لے کے یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک ہے ایجاب، اور اس کے بعد آگے ہوتا ہے قبول، یعنی جس پر ولی یا ولی کا وکیل یہ پیشکش پیش کر رہا ہے کہ میں اس کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں، وہ آگے سے کہے جی میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو ادھر سے ایجاب ہوگا ولی کی طرف سے اور ادھر سے آگے سے قبول ہوگا۔ تو یہ 3 رکن ایسے ہیں۔ اچھا میں ایک بات کی وضاحت کر دیجئے۔ ہمارے ہاں مروجہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نکاح خواہ موجود ہوتے ہیں جی، اور وہ نکاح خواہ ہی گویا کہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں فریقین میں، جی وکیل کا کردار ادا کر رہے وکیل ہیں۔ کا۔ اگر جو بچی ہے اس کا جو بھی ولی ہے، اس کا والد ہے یا جو بھی ولی ہے، وہ اگر کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح، یعنی جو لڑکا ہے جو داماد بننے والا ہے، اگر وہ لڑکی کا والد ہے ولی، تو اگر وہ اسے کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں، وہ براہ راست اسے کہے جی، اور وہ اسے کہے جی میں قبول کرتا ہوں، جی، تو یہ صحیح ہے، اس سے نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ نکاح ہو جائے گا۔ اصل میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو مسائل کا علم نہیں ہے، نہ ان کو نکاح کا علم ہے اور نہ ہی طلاق کے مسائل کا علم ہے، دیگر تمام عبادات کی طرح۔ یعنی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ہر میدان میں علمی اعتبار سے پیچھے جا رہا ہے، ورنہ اگر وہ خود کہہ دے، ولی کہہ دے کہ میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں، تو اتنے الفاظ سے وہ آگے سے کہہ دے کہ میں قبول کرتا ہوں، تو اس سے نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا اور وہ صحیح نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ یہ نکاح ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گویا کہ اس کے 3 ارکان ہیں، جی، یہ ارکان تینوں ہوں گے تو نکاح ہوگا، نکاح منعقد ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں، آپ نے شرائط کا ذکر کیا۔ جی، اس کے علاوہ کچھ شرائط ہیں، تو شرائط بھی ویسے ہی ضروری ہوتی ہیں جیسے کہ ارکان ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، اگر آپ وضو نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ شرط اور رکن میں صرف اتنا فرق ہے کہ رکن جو ہے وہ عبادت کے اندر کا حصہ ہوتا ہے،
جیسے نماز کے لیے رکوع اور سجدہ ہے، لیکن شرط جو ہے وہ اس عبادت کے باہر کی ایک چیز ہوتی ہے، خارجی چیز ہوتی ہے، جیسے نماز کے لیے وضو ہے، لیکن دونوں ہی ضروری ہیں۔ تو اہل علم نے جو شرائط بیان کی ہیں ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جن کا نکاح ہونا ہے ان کی تعیین ہو، خامد کی بھی تعیین ہو اور بیوی کی بھی تعیین ہو، یعنی لڑکا اور لڑکی اشارے کے ساتھ یا ان کی صفات کے ساتھ یا ان کے نام کے ساتھ تعیین ہونی چاہیے کہ فلاں لڑکی کا نکاح فلاں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ بسا اوقات اس میں بہت سارے مسائل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بلکہ آج کل تو بہت دھوکہ بازی بھی چل رہی ہے کہ وہ دکھاتے ہیں کچھ اور ہیں اور بعد میں جب نکاح ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ اور ہی نکلتا ہے۔ تو ایک شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زوجین کی رضامندی۔ اسلام جو ہے وہ کسی پہ جبر اور کسی کے اوپر جو ہے زبردستی کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ اب جو لڑکا ہے وہ تو خود اپنا ولی ہے، وہ اپنا خود فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن جو لڑکی ہے وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن ولی کے لیے یہ ہدایات ہیں کہ وہ اس سے اجازت لے، اور اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو وہ شادی شدہ پہلے سے نہیں ہے، یعنی بیوہ نہیں ہے، کنواری لڑکی ہے، تو پھر اس کی خاموشی جو ہے وہی اس کی اجازت ہوگی، اور اگر وہ بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو پھر اس کی جو باقاعدہ بول کر وہ بتلائے گی کہ میں فلاں کے ساتھ نکاح پر راضی ہوں، لیکن ولی جو ہے اس کی رضامندی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ولی موجود ہونا چاہیے، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل فنکاحھا باطل، جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتی ہے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ بولے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ولی کے بغیر کسی نے کوئی نکاح کر لیا ہے تو وہ نکاح منعقد نہیں ہوگا، چونکہ اس کے اندر اس کی شرط پوری نہیں ہوئی ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر 2 گواہ ہونے چاہیے۔ یہی روایت جو میں آپ کے سامنے پہلے ولی کے حوالے سے پیش کر چکا ہوں، اس کے اندر آگے الفاظ یہ ہیں لا نکاح الا بولی و شاہدین، کہ ولی اور 2 گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ اب میں بسا اوقات کئی آدمی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں جی میں نے اور اس لڑکی نے ہم نے نا دونوں نے ہی نکاح کر لیا، میں نے اس کو کہا کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے آگے سے کہا جی ٹھیک ہے کر لو، تو اس طرح نکاح ہو گیا۔ تو یہ نکاح جو ہے شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے اور یہ منعقد نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو وہ اللہ سے توبہ کرے، ان کے درمیان تفریق ڈالی جائے اور دوبارہ شرعی اعتبار سے نکاح کیا جانا چاہیے۔ اچھا، آپ نے ارکان بھی بتا دیے، آپ نے شرطیں بھی بتا دیں، جی ان ارکان میں اور شرطوں میں 2 چیزیں نہیں آئیں جی جس کو ہم تو بہت بنیادی مطلب چیز سمجھ رہے تھے۔ ایک حق مہر نہیں اس کا ذکر آپ نے کیا، اور ایک جو خطبہ نکاح ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ تو کیا یہ دونوں چیزیں یہ رکن یا شرط نہیں ہیں؟ جی، نکاح کے اندر مہر یہ بیوی کا حق ہے، اس کو دیا جائے گا، نکاح کا حصہ ہے، لیکن یہ اس کا رکن یا اس کی شرط نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات بعض نکاح ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر حق مہر مقرر ہی نہیں کیا جاتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر تم عورتوں کو چھونے سے پہلے اور حق مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو، تو پھر تم نے ان کو کیا دینا ہے؟ ان کو آپ کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیں۔ جو صاحب حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے گا، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نکاح میں اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا ہے تو بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اگر یہ نکاح میں حق مہر ضروری ہوتا، یہ اس کا رکن ہوتا یا شرط ہوتی، تو اللہ رب العزت قرآن مجید کی اس آیت میں اس چیز کو بیان نہ فرماتے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ جس کا حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ تو معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہا مہر نسائہا، کہ اس عورت کو اس کی جو خاندان کی دیگر عورتیں ہیں ان کے مطابق اس کو مہر دیا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں مہر مثلی۔ بلکہ آگے فرمایا کہ لا وقصہ ولا شططہ، نہ تو کمی بیشی ہوگی اس میں، وعلیہا العدہ، یہ عدت بھی گزارے گی، ولہا المیراث،
اور اس کے لیے وراثت بھی ہوگی، یعنی اس کے خامد فوت ہو گئے تھے لیکن حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو مہر جو ہے یہ عورت کا حق ہے، اس کو دینا چاہیے۔ لیکن اگر نکاح کے اندر حق مہر مقرر نہیں ہو سکا تو نکاح ہو جائے گا، اس نکاح کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اس میں ایک بات اور بھی ہے، اگر حق مہر مقرر نہیں ہوتا اور بیوی کہہ دیتی کہ مجھے حق مہر نہیں چاہیے، اس نے اپنا حق اگر خود ہی چھوڑ دیا ہے، تو پھر آپ بغیر حق مہر کے جو ہے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ ایک بات تو آپ نے یہ کی۔ دوسری بات اس بات میں ایک سوال ہے جی کہ اگر حق مہر کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے جی تو پھر ہم دوسری طرف احادیث سنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جس نے حق مہر ادا نہیں کیا، حق مہر اس نے ادا نہیں کیا اور وہ اسی طرح فوت ہو گیا تو وہ گویا کہ زندگی بھر وہ زنا کرتا رہا۔ وہ اس معنی میں ہے کہ اس نے حق مہر مقرر کیا تھا لیکن دیا نہیں ہے، اب اس کے اوپر یہ فرض ہے یا اس کے اوپر یہ قرض ہے کہ وہ اس حق مہر کو ادا کرے۔ جیسے کسی بندے پہ قرض ہوتا ہے تو اس کی وفات کے بعد سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، تو اسی طرح اگر اس کا حق مہر رہتا ہے تو پھر وہ اس کی جائیداد میں سے پہلے یہ حق مہر کا قرض یہ ادا کیا جائے گا، اس کے بعد اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ آج اگر کوئی شخص حق مہر نہ باندھے، جی مقرر ہی نہ کرے تو نکاح ٹھیک ہوگا؟ اگر بیوی معاف کر دے اور اس حق مہر کے حق کو چھوڑ دے تو پھر وہ نکاح ہو جائے گا۔ نکاح پھر بھی ہو جائے گا اگر جس طرح کہ جب قرآن مجید میں اللہ نے بیان کر دیا ہے اور حدیث سے ثابت ہو گیا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ادائیگی کے حوالے سے کہ وہ ادا کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے تو وہ ضروری ہے، وہ جب آپ نے مقرر کیا تو پھر اس کو ادا کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ عورت معاف کر دے۔ جی دوسری چیز اس میں خطبہ نکاح کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو نکاح کا خطبہ دینا یہ نکاح کے مستحبات میں سے ہے، اس کی مسنون چیزوں میں سے ہے، یعنی نکاح کے موقع پر ایک باقاعدہ تقریب منعقد ہو، اس میں خطبہ پڑھا جائے اور اس میں لوگ کافی سارے موجود ہوں، اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے، تو یہ نکاح کا رکن یا نکاح کی شرط نہیں ہے، یہ مستحبات میں سے ہے، افضل ہے کہ آپ یہ پڑھیں، لیکن اگر نہ بھی پڑھا جائے تو نکاح ہو جائے گا۔ ایک شخص کے نکاح پہ خطبہ نکاح نہیں پڑھا گیا تو نکاح ٹھیک ہے؟ نکاح ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کبھی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خطبہ جب پڑھا جاتا ہے تو کوئی پڑھتے ہوئے بھول گیا یا اس نے اختصار سے کام لیا، اصل تو یہ کہ مسنون تو یہ ہے کہ جو حدیث میں ثابت ہے وہ سارا پڑھنا چاہیے، جی جی، لیکن اگر کوئی بھول کے کسی سے رہ گیا یا کسی وجہ سے اس نے کم کر دیا یا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نکاح میں کوئی نقص آ گیا ہے۔ جی جی، جب ایک چیز بالکل پڑھی ہی نہیں گئی تو نکاح درست ہے، تو پھر اگر اس میں ویسے کوئی آیات آگے پیچھے ہو گئیں یا کوئی آیت رہ گئی یا کوئی الفاظ آگے پیچھے ہو گئے تو اس کا نکاح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ، آپ نے ذکر کیا شرائط نکاح کا اور اس میں ذکر کیا کہ ولی بھی شرط ہے، تو ولی کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی بن سکتا ہے، مؤنث مذکر، چھوٹا بڑا، یا کہ اس کے لیے کوئی اس کی خاص صفات ہیں؟ ولی جو ہے اس کی چند ایک شرائط ہے، اگر وہ اس میں پائی جائیں گی تو وہ ولی ہوگا، ورنہ اس کی ولایت معتبر نہیں ہوگی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ عاقل ہونا چاہیے، سمجھدار ہو، عقل مند ہو۔ اب ایک آدمی اگر بیوقوف ہے، پاگل ہے، تو وہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، بلوغت کی عمر تک پہنچ چکا ہو۔ اور بیوقوف میں وضاحت چاہتا ہوں، بیوقوف سے مراد یعنی جو مجنون جنون کی حد تک، یعنی بس اوقات یہ ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زیادہ سمجھدار ہے، یہ ایک کم سمجھدار ہے گھر میں، تو جو کم سمجھدار ہے وہ بیوقوف نہیں ہے۔ اس میں جو تو بالکل پاگل ہے وہ تو بالکل ولی نہیں ہے، لیکن جو کم سمجھدار ہے اگر وہ اپنی بیٹی یا بہن کے رشتے کے حوالے سے ایسے فیصلے کر رہا ہے جو کہ اس کے مستقبل کے حوالے سے درست نہیں ہے، تو بعض اہل علم اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ولی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے حوالے سے شعور مندی پر مبنی فیصلے نہیں کر رہا ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ تھی۔ دوسری یہ تھی کہ وہ بالغ ہونا چاہیے، تو ولی جو ہے وہ بالغ ہوگا، اگر وہ بچہ ہے نابالغ ہے تو وہ ولی نہیں بن سکتا ہے۔ اسی طرح وہ آزاد ہونا چاہیے، غلام شخص ولی نہیں بن سکتا ہے، آزاد شخص جو ہے وہی ولی بنے گا۔ اسی طرح جو ولی ہے اس کا اور جس کا نکاح کیا جا رہا ہے ان کا دین ایک ہونا چاہیے، یعنی عورت اگر مسلمان ہے تو اس کا ولی بھی مسلمان ہونا چاہیے، اگر اس کا ولی کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو پھر اس کو ولایت کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں
غلط فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک شرط یہ ہے کہ وہ مذکر ہو، مرد ہونا چاہیے ولی۔ جو عورت ہے وہ ولی نہیں بن سکتی، عورت نہ اپنی ولی بن سکتی ہے نہ کسی کی ولی بن سکتی ہے۔ اور پھر وہی بات جو آپ نے پہلے کہی کہ وہ عاقل سے مراد کیا ہے، اسی طرح ایک فقہا نے جو چیز بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ رشد، سمجھداری، کہ وہ سمجھدار ہونا چاہیے۔ اگر وہ سمجھدار نہیں ہے، بے وقوف آدمی ہے، اگرچہ مکمل پاگل نہیں ہے لیکن بے وقوف آدمی ہے، تو اس کو بھی ولایت کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ غلط فیصلے کرے گا۔ پھر ایک تو بعض اہل علم نے یہ شرط بھی بیان کی ہے کہ وہ عادل ہونا چاہیے۔ اگر ایک ولی فاسق ہے، فاجر ہے، نافرمان ہے، لیکن اس کی بیٹی یا بہن جو ہے وہ دیندار ہے، اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہے، تو وہ فاسق و فاجر جو ہے وہ غلط فیصلہ کرے گا۔ وہ عموماً چاہے گا کہ میرے جیسے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس کا نکاح کر دیا جائے۔ تو فقہا نے یہ 7 شرائط جو ہیں بیان کی ہیں کہ ولی کے اندر یہ شرائط ہوں تو وہ ولی ولایت کا حقدار ہے اور مستحق ہے۔ اگر اس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی ہیں تو اس کی ولایت معتبر نہیں ہے۔ اچھا، اگر ولی، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ولی کی جو آپ نے شرطیں بتائیں، اس اعتبار سے تو کئی لوگ ولی ہو سکتے ہیں جی، ایک ہی وقت میں۔ ایک ہی وقت میں۔ تو کیا ایک ہی وقت میں کئی لوگ ولی ہوں گے یا ولی ایک ہی بنے گا؟ اور اگر ایک ہی بنے گا تو اس کی ترتیب کیا ہوگی؟ ولی کے حوالے سے اقرب کو دیکھا جائے گا۔ الاقرب فالاقرب کے اصول کے تحت جو ہے جو سب سے زیادہ قریبی ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ جب تک اقرب موجود ہے اس کی موجودگی میں ابعد کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ اور اقرب کا تعین وراثت کے اصولوں پر ہوگا؟ جی، وراثت کے اصولوں پر بھی ہوگا اور پھر جو رشتے کا تعلق ہے اس کے اعتبار سے بھی ہوگا۔ تو فقہا نے اس حوالے سے پوری ترتیب جو ہے وہ بیان کی ہے، جس طرح کہ امام بہوتی رحمہ اللہ نے الروض المربع کے اندر، اور اسی طرح شیخ ابن باز اور شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے انہوں نے اپنے فتاویٰ کے اندر یہ ترتیب بیان کی ہے، اگرچہ اس میں کچھ تھوڑا سا اختلاف بھی ہے۔ تو بعض نے کہا کہ سب سے پہلے جو ولی بن سکتا ہے وہ اس کا بیٹا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک عورت جو شادی شدہ ہے اور اس کی اولاد موجود ہے اور اس کا بیٹا بھی بالغ موجود ہے، تو یہ بات ان کی کسی حد تک درست ہے کہ وہ بیٹا اپنی ماں کا ولی بنے گا، کیونکہ مستقبل کے جو حالات ہیں ان کا سامنا اس بیٹے کو کرنا ہے یا اس کی ماں کو کرنا ہے۔ لیکن جو ترتیب لگائی ہے وہ ترتیب اگر دیکھی جائے تو وہ ترتیب اپنے آپ ہی درست ہو جاتی ہے۔ بعض نے کہا جی باپ سب سے پہلے ولی بنے گا، تو اصل ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے بیٹا ولی ہے، اس کے بعد باپ ولی ہے، اور باپ کے بعد جو ہے باپ کا وصیت کردہ شخص، یعنی باپ نے جس کے بارے میں وصیت کر دی کہ یہ جو ہے یہ آگے نکاح کرے گا میری بیٹی کا، تو وہ ولی ہے۔ اور اس کے بعد پھر باپ کے بعد باپ کا باپ یعنی دادا، یا پھر اوپر تک پردادا اوپر تک یہ پوری جو لڑی ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگر وہ موجود نہیں ہے، باپ بھی موجود نہیں ہے، دادا بھی موجود نہیں ہے، بیٹا بھی موجود نہیں ہے، تو پھر پوتا جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے۔ ان سب کی عدم موجودگی میں پوتا ولی بن جائے گا۔ اور اگر یہ سارے نہیں ہیں تو پھر حقیقی بھائی جو ہے وہ ولی بنے گا۔ حقیقی بھائی بھی اگر موجود نہیں ہے تو پھر علاتی بھائی جو ہے وہ ولی بنے گا۔ اور اگر حقیقی بھائی اور علاتی بھائی بھی نہیں ہیں تو پھر ان دونوں کے بیٹے، پہلے نمبر پہ علاتی بھائی کا بیٹا، حقیقی بھائی کا بیٹا، اور اس کے بعد علاتی بھائی کا بیٹا۔ اور اگر یہ بھی رشتہ دار نہیں ہے تو پھر حقیقی چچا جو ہے وہ ولی بنے گا۔ اگر حقیقی چچا بھی نہیں ہے تو پھر علاتی چچا بنے گا۔ اور اگر یہ دونوں بھی نہیں ہیں تو پھر ان کے بیٹے، یعنی حقیقی چچا کا بیٹا، اور وہ بھی نہیں تو پھر علاتی چچا کا بیٹا۔ اور اسی طرح یہ پھر آگے یہاں تک اگر یہ سارے ہی نہیں ہیں تو پھر الاقرب فالاقرب کے تحت نسب میں جو اسبا رشتہ دار موجود ہوں، اسبا اس رشتہ دار کو کہا جاتا ہے جو جائیداد تقسیم ہونے کے بعد جتنا مال بچے وہ اس کا وارث ہوتا ہے۔ تو عصبات میں سے دیکھا جائے گا کہ کون موجود ہے، اور اگر کوئی بھی ان میں سے موجود نہیں ہے تو آخری سٹیپ پہ جا کر فالسلطان ولی من لا ولی لہ، کہ حکمران یا تو خود حکمران جو ہے وہ ولی بنے گا، یا پھر اس کا کوئی نائب قاضی ولی بن سکتا ہے، یا اس کے علاقے کا جو سردار ہے یا جو بڑا ذمہ دار یا کوئی بھی سرپرست اس کا جو ہے وہ ولی بن سکتا ہے۔ تو اہل علم نے یہ سارے جو ایک ترتیب بیان کی ہے، اور یہ بات انہوں نے لازمی کہی ہے کہ جب تک اصل ولی موجود نہ ہو، یعنی اقرب موجود نہ ہو،
تب ہی آپ آگے جا سکتے ہیں، اور اگر اقرب موجود ہے تو اس کی موجودگی میں اس کو کراس کر کے ابعد کی طرف نہیں جایا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ نکاح آپ کے لیے ولی کا آپ نے ذکر کیا، اس کے ارکان شرائط ذکر کیے، تو مجھے یہ بتائیے کہ نکاح کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص نہیں کرتا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح ٹھیک ہوں، میری زندگی ہے، میں اس میں آسانی محسوس کرتا ہوں، یا اور کئی عوامل ہو سکتے ہیں، تو وہ نہیں کرتا، تو اس پہ کوئی گناہ؟ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ فرض ہے، سنت ہے، یا ایک مباح ہے؟ یہ کیا ہے؟ نکاح کا حکم ہر آدمی کے اپنے حالات کے مطابق ہے، اور اس کے حوالے سے اہل علم نے 3 قسمیں بنائی ہیں لوگوں کی حالات کے اعتبار سے۔ بعض لوگ وہ ہیں جن کو نکاح کی خواہش بھی ہوتی ہے اور ان کے اندر شدید شہوت بھی پائی جاتی ہے، اور اگر نکاح نہ ہو تو گناہ میں پڑنے کا خدشہ بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اہل علم کہتے ہیں کہ ان کے اوپر نکاح کرنا فرض اور واجب ہے، اور اس کی دلیل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لیں، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نکاح جو ہے نگاہ کو جھکانے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ جو طاقت نہیں رکھتے فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھیں، فإنہ لہ وجاء، یہ اس کے لیے ڈھال بن جائیں گے۔ تو وہ نوجوان جو شدید خواہش بھی رکھتے ہیں، شہوت بھی ان میں موجود ہے، اور پھر خطرے میں پڑنے کا ڈر ہے، تو ان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے کہ وہ نکاح کریں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کے اندر خواہش تو موجود ہے لیکن اتنی شدید نہیں ہے کہ وہ خطرے میں پڑ سکیں، ان کا اپنے نفس پر کنٹرول ہے، یا وہ ایسی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزار رہے ہیں، گناہوں سے دور ہیں، یعنی ان کو گناہ کے مواقع کم دستیاب ہیں یا ان کی طرف وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اہل علم نے کہا کہ نکاح کرنا مستحب ہے، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس، یعنی امہات المومنین کے پاس، وہ 3 نوجوان آئے اور انہوں نے مختلف آ کر قسمیں کھائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رد عمل میں کہا تھا کہ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں اور یہ میری سنت ہے، فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرے گا، اعراض کرے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے نکاح کرنا مستحب عمل ہے۔ لیکن بعض نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن میں شہوت بھی نہیں ہوتی اور ان کو کوئی خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، جنسی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، تو ایسے نوجوانوں کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ مباح ہے، تاکہ وہ اپنے امور دنیا میں تعاون حاصل کر سکیں، ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ تو نکاح جو ہے وہ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کسی کے حالات کے اعتبار سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ طریقہ کیا ہے اس کا؟ نکاح کا طریقہ یہ ہے، میں آپ کے سامنے طریقے میں اس کے مستحبات، اس کی مسنون چیزیں، ارکان اور شرائط ساری چیزیں بیان کروں گا کہ اگر نکاح ایک کامل و اکمل شکل میں آپ نے نکاح منعقد کرنا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہے کہ نکاح کا خطبہ پڑھا جائے، اور نکاح کا خطبہ وہی ہے جو ہم جمعے میں خطبہ ادا کرتے ہیں۔ خطبے کے الفاظ جو مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہیں وہ کچھ یوں ہیں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ 3 آیات پڑھی جائیں گی۔ پہلی آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دوسری سورہ نساء کی پہلی آیت جو ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور تیسری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اور اس کے بعد پھر اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وأصدق الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ یہ اتنے الفاظ جو ہیں یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلے خطبہ ادا کیا جائے گا، یہ مسنون ہے۔ خطبے کے بعد پھر ولی خود یا اس کا وکیل
جو آج کل ہمارے ہاں نکاح خوان جو بھی موجود ہوتے ہیں علماء کرام، وہ جو ہے ایجاب کریں گے، اور ایجاب کے بعد وہ آدمی جو ہے جس کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے وہ آگے سے اس کو قبول کرے گا، اور یہ ایک ہی دفعہ کافی ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جو ہیں وہ پکا کرنے کے لیے اس کو 3 بار کہتے ہیں، تو جب ایک دفعہ ایجاب ہو گیا ہے، اس نے آگے سے قبول کر لیا ہے، تو اس سے نکاح منعقد ہو گیا ہے۔ اس کو تاکید کے لیے اگر 3 دفعہ کوئی کر بھی لیتا ہے تو اس میں حرج تو بظاہر کوئی نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے یا طریقہ یہی ہے کہ آپ ایک دفعہ کریں گے تو آپ کا نکاح منعقد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد پھر نکاح کے موقع پر دعا دینا۔ دعا کے حوالے سے 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اجتماعی دعا، ہمارے ہاں اجتماعی دعا کی جاتی ہے، تو نکاح کے موقع پر اجتماعی دعا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی طور پر آپ دعا دے سکتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا دیا کرتے تھے، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی نے دیکھا کہ ان کے اوپر وہ رنگ ہے، زردی کا رنگ ہے، مطلب شادی کے موقع پر وہ ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے، شادی کر لی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے دعا دی، بارک اللہ لک۔ اس روایت میں صرف اتنے ہی الفاظ ہیں، لیکن وہ جو پچھلی روایت میں نے ابو داؤد کی آپ کے سامنے بیان کی ہے اس میں الفاظ زیادہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ساتھ ہی یہ کہا، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی۔ تو یہ سارے معاملات جب یہ اتنا ہو گیا تو اس کے بعد آپ کا جو نکاح ہے اور نکاح کا عقد جو ہے وہ منعقد ہوگا اور نکاح آپ کا کامل ہو گیا۔ یہ گویا کہ اس کا مکمل طریقہ ہے۔ جی اچھا، ہمارے ہاں جب نکاح کیا جاتا ہے یا اس کے لیے رشتہ ہم تلاش کرتے ہیں، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی، تو سارے نہیں لیکن ہمارے ہاں جو عمومی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکے کی نوکری ہے کہ نہیں، سرکاری نوکری ہو تو یہ زیادہ مطلب وہ اچھا ہے، قابل ترجیح ہے۔ پھر یہ کہ گھر اپنا ہے کہ نہیں ہے، پھر یہ ہے کہ لڑکا خوبصورت کتنا ہے، پھر کردار کو بھی ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے، دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو جو ترجیح کی صورتیں ہیں یا جو ترتیب ہے، کیا وہ ترتیب یہی ہے یا ترتیب کوئی ذرا مختلف ہونی چاہیے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کی بجائے دنیا کو ترجیح دی جا رہی ہے، اور جب بھی لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بچوں کی شادی جلدی کر دی جائے تو آگے سے کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ابھی تک پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا ہے، ابھی جو ہے اس کی جو ہے ملازمت نہیں شروع ہوئی، وہ اس نے کاروبار نہیں شروع کیا ہے، کمانا نہیں شروع کیا ہے۔ حالانکہ نکاح جو ہے یہ برکت کا باعث ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ نکاح کرنے والے جو اگر فقراء ہوں، غریب ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا۔ اس حوالے سے اگرچہ ایک ضعیف روایت موجود ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ بہت فقر و فاقہ ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا شادی کر لو، نکاح کر لو۔ وہ پھر دوبارہ آیا کہ میرے حالات پہلے سے بھی گڑبڑ ہو گئے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا ایک اور کر لو۔ پھر تیسری دفعہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا ایک اور کر لو۔ تو پھر وہ آیا تو اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں۔ اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے لیکن قرآن مجید کی اس آیت کے اتباع میں اس کو پیش کر سکتے ہیں کہ نکاح جو ہے یہ باعث برکت ہے اور انسان کے رزق کے اندر کشادگی کا باعث بنتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 بندے ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور ان میں سے ایک وَالنَّاكِحُ لِيَسْتَعْفِفْ، وہ نوجوان بھی ہے جو عفت اور پاک دامنی کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے۔ تو ہمارے نا یہ پنجابی کے اندر ایک بڑا مشہور ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کر رہا ہو یا مکان ڈال رہا ہو تو کہتے ہیں نہیں اللہ خود آگے بچ بہ جاندہ ہے۔ تو یہ گویا کہ اسی حدیث کا ہی ایک مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ ایسے بندے کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمیں نوکری یا ملازمت یا ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہی بچہ بالغ ہو جائے فوراً نکاح کر دیں، اور پھر ان وعیدوں کو سامنے رکھیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بچہ بالغ ہو جائے اور والدین نکاح نہ کریں اور وہ کوئی گناہ کرے تو والدین اس کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ تو نکاح کے حوالے سے ہمیں دین کو ترجیح دینی چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے، تنکح المرأة لأربع، اگر کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے تو عموماً لوگ جو ہیں وہ 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو لمالہا، اس کے مال کو دیکھا جاتا ہے،
اور عموماً ہمارے ہاں آج کل اس معاشرے میں مال کو ہی دیکھتے ہیں، والا حسبھا، اور اس کے حسب و نسب کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا خاندان کیسا ہے، والی جمالہا، اور تیسرا اس کی خوبصورتی حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے، والی دینہا، اور چوتھی چیز جو ہے وہ اس کے دین کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ یعنی یہ عموماً وہ خواہشات یا دلچسپیاں ہیں جن کو دیکھ کر لوگ عموماً رشتہ کرتے ہیں، ترجیحات ہیں لوگوں کی۔ لیکن شرعی اعتبار سے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ترجیح دی ہے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، آپ دین کو ترجیح دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دین کو ترجیح دیں گے تو انشاءاللہ اللہ دین کی بنیاد پہ رزق کے اندر بھی کشادگی دیں گے، زندگی پوری پرسکون گزرے گی، آپ کی اولاد کی تربیت بھی اچھی ہو جائے گی، اور آپ کا گھرانہ جو ہے وہ ایک دیندار گھرانہ بن جائے گا جس کے اندر امن و سلامتی ہوگی۔ اور وہ ایک کتنا پیارا گھرانہ ہوگا کہ اگر خامد سویا رہ گیا ہے تو بیوی اس کو اٹھا رہی ہے، چلو جی فجر کی نماز پڑھو یا تہجد کی نماز پڑھو، اور اگر بیوی سوئی رہ گئی ہے تو خامد جو ہے وہ اس کو اٹھا رہا ہے کہ نماز کے لیے اٹھ جاؤ۔ تو یہ ایک پیارا سا ماحول اور بہترین معاشرہ جو ہے اور ایک بہترین خاندان جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، اگر تمہارے پاس ایسے نوجوان کا رشتہ آئے، کوئی ایسا نوجوان تمہارے پاس منگنی کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اس کے اخلاق کو تم پسند کرتے ہو، یعنی کہ وہ اخلاق والا ہے، دین والا ہے، فزوجوہ، تو پھر اس سے اپنی بہن بیٹی کا نکاح کر دو۔ اگر نہیں کرو گے الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین کے اندر فتنہ اور بہت وسیع جو ہے فساد پھیل جائے گا۔ اور ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، آج جب ہماری ترجیحات بدل چکی ہیں، ہم نے دین کی بجائے دنیا کو ترجیح بنا لی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں شادی ہوتی ہے، کئی دفعہ دوسرے مہینے ہی طلاق ہو جاتی ہے، تیسرے مہینے طلاق ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو طلاقوں کی شرح بڑھ رہی ہے وہ بھی ہماری یہ ترجیحات ہیں۔ ہم نے جب دین کو چھوڑ دیا، دنیا کو اپنی ترجیح بنا لیا، تو پھر وہ گھر کے اندر سکون اور اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ دنیا تو آ جاتی ہے، اگر دنیا کی بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جہیز آ جائے گا، کھلا آ جائے گا، لیکن وہ پھر آ کر آپ کو کہے گی جی یہ تو سارا کچھ میرا ہی ہے۔ اور اگر آپ نے لڑکے کی جو ہے دولت کو دیکھا، اس کے مال کو دیکھا، تو وہ متکبر ہوگا اور وہ انسانیت کا احترام کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پہ انسان کو دین کو ترجیح دینی چاہیے، باقی رزق تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ جب رشتہ کرنا ہے تو وہ کون سے رشتے ایسے ہیں؟ بعض کا تو بڑا واضح طور پہ ہمیں پتہ ہے، لوگوں کے بھی علم میں ہے، بعض ممکن ہے کہ ان کے علم میں نہ ہوں، تو وہ کون سے رشتے ہیں جو محرم رشتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ایک مرد کا؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر تمام محرم رشتہ داروں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیے ہیں۔ ان میں سے کچھ رشتے ایسے ہیں جو تو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں، لیکن کچھ کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں سارے کے سارے رشتے آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 21، 22 اور 23، یہ 3 آیات جو ہیں بنیادی ہیں جن کے اندر محرم رشتہ داروں کا تذکر موجود ہے۔ تو جو رشتے اللہ تعالیٰ نے محرم قرار دیے ہیں ان میں سے کچھ رشتے ہیں ان کو نسبی کہا جاتا ہے، یعنی جو نسب کے اعتبار سے محرم ہیں ان سے ابدی طور پر، دائمی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ کچھ رشتے ہیں جو رضاعی طور پر حرام ہے، محرم ہے، یعنی اگر کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو اس کے ساتھ اس تعلق کی بنیاد پر کچھ رشتے جو ہیں وہ حرام ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ رشتے جو ہیں وہ مساہرت، یعنی کسی خاندان میں رشتہ کر دینے کی وجہ سے وہ حرام ہوتے ہیں۔ جو نسبی رشتے ہیں وہ ٹوٹل 7 ہیں، یعنی نسب کے اعتبار سے حرام ہونے والے رشتے کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت، یہ 7 رشتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں جو نسبی ہیں، یعنی ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بانجی اور بتیجی، یہ ٹوٹل 7 رشتے بنتے ہیں، یہ نسب کے اعتبار سے حرام ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے رضاعی رشتے جو ہیں 2 رشتے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں، ان میں سے ایک ہے رضاعی ماں و اخواتکم من الرضاعۃ و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعہ، یہ 2 رشتے جو ہیں یعنی رضاعی ماں اور رضاعی بہن، یہ بھی حرام ہے، محرم رشتہ دار ہیں۔ لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب،
کہ رضاعت سے بھی وہ سارے رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے تو 2 بیان فرمائے ہیں، لیکن اللہ نے جو نسب والے بیان فرمائے ہیں وہ 7 ہیں، تو گویا کہ باقی 5 بھی حرام ہو جائیں گے۔ جس طرح رضائی ماں اور رضائی بہن حرام ہے، اسی طرح رضائی بیٹی، رضائی پھپھی، رضائی خالہ، رضائی بانجی اور رضائی بھتیجی، وہ سارے کے سارے جو وہاں بیان ہوئے ہیں وہی سارے یہاں بھی حرام ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ یہ ٹوٹل ہو گئے 14، 7 نسبی اور 7 رضائی۔ اس کے بعد مساہرت، کسی خاندان میں رشتہ داری کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سسرال کے جو رشتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہے انسان کی ساس، جو انسان کی بیوی کی ماں ہے، وہ حرام ہے اور وہ ابدی حرام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو اس نکاح کرنے کے بعد اس کی جو والدہ ہے، اس بیوی کی جو والدہ ہے، بے شک اس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا نہ کیا ہو، ہر حال میں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ طلاق دے دے یا نہ دے، بعد میں اگر طلاق بھی ہو جائے جی وہ ابدی حرام ہو جاتی ہے، طلاق دے دے نہ دے، اس کے پاس موجود ہو، جیسے بھی ہو۔ قرآن مجید میں اللہ یہی فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں کی مائیں۔ اور دوسرا رشتہ جو ہے وہ ہے مدخولہ بیوی کی پہلی بیٹی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ نکاح کے بعد آپ نے اس کے ساتھ دخول بھی کر لیا ہو۔ تو جب آپ نے دخول کر لیا ہے تو اس بیوی کی جو ربیبہ ہے، جو پیچھے سے بیٹی آئی ہے، کسی اور خاوند سے ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس عورت کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد دخول نہیں کیا ہے اور اس کو طلاق دے دی ہے تو پھر وہ ربیبہ جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ ہے وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، تمہارے بیٹوں کی بیویاں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں یعنی بہو۔ تو بہو جو ہے یہ بھی حرام ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بھی ابدی حرام ہے۔ اور اسی طرح باپ کی بیوی، باپ یعنی کہ آپ کے باپ کی، آپ کی ماں کے علاوہ کوئی دوسری بیوی ہے، یہ آیت نمبر 21 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، یعنی جن عورتوں سے آپ کے باپوں نے نکاح کیا ہے ان کے ساتھ بھی آپ نکاح نہیں کر سکتے ہیں، یہ بھی ابدی حرام ہے۔ اس میں کچھ تھوڑی سی میں تفصیل بیان کرنا چاہوں گا۔ جہاں بھی ماں حرام ہے وہاں ماں کی ماں بھی حرام ہے، اس کی ماں بھی حرام ہے، اور جہاں پر بیٹی حرام ہے وہاں بیٹی کی بیٹی بھی حرام ہے اور اس کی آگے بیٹی بھی، یعنی اگر اصول میں جو حرمت ہے تو وہ اوپر تک جائے گی اور فروع کے اندر حرمت ہے وہ بھی نیچے تک آئے گی۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو نسب کی وجہ سے، رضاعت کی وجہ سے یا پھر سسرال کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ بعض رشتے ایسے ہیں جو غیر ابدی حرام ہیں، جو ہمیشہ حرام نہیں ہے، بس عارضی حرام ہے۔ ان میں اللہ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، 2 بہنوں کو جمع نہ کرو، یعنی ایک عورت سے آپ نے اگر نکاح کیا ہوا ہے تو جب تک وہ آپ کے نکاح میں موجود ہے آپ اس کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو آپ طلاق دے دیتے ہیں یا وہ ویسے فوت ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہیں، یہ غیر ابدی ہیں، یہ ہمیشہ حرام نہیں ہوتے۔ اور دوسرا ہے شادی شدہ عورت، اللہ فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، یعنی جو شادی شدہ پہلے سے شادی شدہ ہیں ان کے ساتھ تو آپ شادی نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ عارضی طور پہ حرام ہے۔ وہ شادی شدہ عورت کو اگر اس کا خاوند طلاق دے دے اور وہ مطلقہ ہو جائے یا بیوہ ہو جائے تو آپ اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رشتے فرمائے کہ خالہ اور اس کی بانجی، پھپھو اور اس کی بھتیجی، ان دونوں کو ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا ہے، یعنی جب تک خالہ موجود ہے بانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا بانجی موجود ہے خالہ سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی وہی صورت ہے نا جیسے بہن کی موجودگی میں بہن سے نہیں ہو سکتا۔ جی لیکن یہ 2 رشتے جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر بیان نہیں کیے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اسی طرح ایک ہے غیر مدخولہ بیوی کی پہلی بیٹی، یعنی وہ عورت جس سے آپ نے نکاح تو کیا لیکن اس کے ساتھ آپ نے دخول نہیں کیا اور اس کو آپ نے طلاق دے دی، اب اس کی جو ربیبہ ہے، جو اس کی بیٹی پہلے خاوند سے ہے، اس کے ساتھ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو دائمی یا غیر دائمی حرام ہے۔ دائمی 7 نسبی ہیں، 7 رضائی ہیں اور 4 سسرالی ہیں، اور جو غیر دائمی ہیں وہ ٹوٹل 4 رشتے ہیں جو ایک وقت تک تو حرام ہوتے ہیں لیکن اگر ان کی کیفیت اور نوعیت بدل جائے تو پھر آپ کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔
درست ہے ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے نکاح کی جو بنیادی اور ابتدائی چیزیں تھیں اس کا ذکر کیا۔ یہ ایک مکمل سیریز ہے جو نکاح سے متعلقہ جتنے مسائل ہیں ان کا احاطہ کرے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے جتنے ہمارے پروگرامز ہوں گے وہ انہی مسائل کے گرد گھومیں گے۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمیں لکھ بھیجیے، ہمیں اپنا سوال پہنچائیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا سوال اور نکاح سے متعلقہ جتنے مسائل ہو سکتے ہیں ان کا تفصیلی ذکر آپ کے سامنے آ جائے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔